آج کے درس میں خلیفہ اول خلیفتم بلا فصل امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے متعلق کچھ معلومات عرض کرتے ہیں۔ والدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی بعد عام الفیل بعامین کے ہاتھیوں والے واقعے کے 2 سال بعد، فہو اصغر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعامین، وہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولدہ فی عام الفیل، آپ ہاتھیوں والے سال، جس سال ابرہ ظالم بادشاہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا، وہ نامراد خیب و خاسر ہو گیا، اسی سال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ اس دھرتی پر جلوہ گر ہوئے، اس زمین پر تشریف لے آئے۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھیوں والے سال کے 2 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اذا ذکر عنده ابو بکر، جب حضرت عمر فاروق کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ذکر کیا جاتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ابو بکر سیدنا وآتک بلالا سیدنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور انہوں نے جس کو آزاد کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے سید ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے متعلق بہت سارے احادیثیں بھی مروی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرف جاتے، حضرت ابن عباس راوی ہیں اس حدیث کے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ اکثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا رہتا تھا کہ آپ فرماتے کہ یہ کام میں نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، عمر فاروق نے کیا، میں فلاں طرف گیا، ابو بکر بھی گئے، عمر فاروق بھی گئے، یہ کام میں نے کیا، ابو بکر صدیق نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا، فعلت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، اور فرماتے تھے کہ اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر صدیق کا بھی ایمان ہے، عمر فاروق کا بھی ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جب بھی اپنا نام لیتے تو اپنے نام مبارک کے ساتھ دونوں شخصیات یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ضرور لیتے تھے۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب ہجرت کا موقع تھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رفاقت میں تھے، تو کان ابو بکر یسیر امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن وخلفہ مرتن وعن یمینہ مرتن وعن یسارہ مرتن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنے لگ جاتے، کبھی پیچھے چلنے لگ جاتے، کبھی دائیں جانب چلنے لگ جاتے، کبھی بائیں جانب چلنے لگ جاتے۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے، کبھی تو آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ فقال ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکر الطلبہ، میں یاد کرتا ہوں کہ کافر آپ کی طلب میں نکلے ہوئے ہیں۔ جب میرے دل میں یہ خوف آتا ہے کہ کافر آپ کی تلاش میں کہیں پیچھے سے آ نہ جائیں، فامشی خلفک، پھر میں آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں۔ ثم اذکر الرصد، پھر مجھے یاد آتے ہیں جاسوس کہ ایڈوانس کوئی جاسوس رستوں پر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہوں۔ تو جب جاسوسوں کا خیال آتا ہے تو فامشی امامک، پھر میں آپ کے آگے چلنے لگ جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعن یمینک وعن شمالک، کبھی آپ کے یمین کی طرف اور کبھی آپ کے شمال کی طرف۔ اس وجہ سے فانا اخشى علیک منہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوف ہے آپ پر ان کا کہ کہیں وہ آ کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لو کان هناك اذى ينتظرني لاحببت ان يكون بك دونی، اے ابو بکر کیا تو یہی چاہتا ہے کہ کوئی اذیت ہو، کوئی تکلیف دینے والا ہو، تو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تکلیف مجھے پہنچے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تکلیف دینے والا ہے تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے، میرے آقا کریم تک کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عرض کرنے لگے فَلَئِنْ قُتِلْتُ أَنَا وَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں قتل ہو گیا، میں تو ایک عام آدمی ہوں، ایک اکیلا آدمی ہوں۔ وَلَئِنْ قُتِلْتَ، اگر آپ قتل کر دیے گئے تو أَنْتَ ضَاعَتِ الْأُمَّةُ كُلَّهَا، یا رسول اللہ پھر آپ کی ساری امت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے، میں آگے چلتا ہوں، پیچھے چلتا ہوں کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو اکیلا ہوں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو پوری امت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے یا رسول اللہ اس خیالوں کی وجہ سے میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے چلتا ہوں تاکہ تکلیف پہنچانے والا، وار کرنے والا میرے اوپر وار کر لے، میرے آقا کریم کی طرف نہ بڑھے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی جان کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر نثار کرنے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یقول علی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشجع الناس ابو بکر، لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہو لما کان یوم بدر، جب بدر کا دن تھا، جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشان، ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھپرا بنایا۔ فقلنا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا کون بندہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، لئلا یصل الی احد من المشرکین، تاکہ کوئی ایک مشرک بھی میرے آقا کریم کی طرف نہ پہنچ سکے۔ کون بندہ حفاظت کرے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ فواللہ ما دنا منہ احد، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کون؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرما رہے ہیں، فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھی ما دنا منہ احد، کوئی ایک بھی قریب نہ ہوا، الا ابو بکر، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کھڑوں گا ادھر، جو بھی آئے گا اس کا مقابلہ میں اکیلا کروں گا۔ شاہرن بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقترب منہ احد الا ضربہ بالسیف، ننگی تلوار لے کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور کوئی ایک بھی قریب آتا تو آپ اس کے سر کو تلوار سے اڑا دیتے تھے۔ الا ضربہ بالسیف، یہ لفظ ہیں۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حیدر کرار ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، وہ فرما رہے ہیں، اشجع الشجعان ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہے ہیں ہم سے بھی زیادہ بہادر،
زیادہ شجاعت والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ہم ایک ایک پہلوان کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے اور یہ سب کافروں کے لیے مطلب مقابلہ کر رہے تھے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کر رہے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بدر کے میدان میں فرشتے نازل فرمائے مسلمانوں کی مدد کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی و ابی بکر، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو فرمایا کہ ما احدکما جبریل وما الآخر میکائیل و اسرافیل ملک عظیم یشہد القتال۔ فرمایا اے علی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم میں ایک کے ساتھ جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، دوسرے کے ساتھ میکائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام جو عظیم فرشتے ہیں وہ بھی قتال میں حاضر ہیں، غزوے میں حاضر ہیں، جنگ میں حاضر ہیں، تمہارے بہادریوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا کہ اس میں تعاون کرنا چاہیے، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا سارا کا سارا لے کر آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر صدیق اپنے اہل کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، باقی میں نے اپنے اہل کے لیے کوئی شے نہیں چھوڑی۔ فرمایا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، قلت لا اسبقک الی شیء ابدا، میں تجھ سے کبھی بھی کسی شے میں سبقت نہیں کر سکوں گا، آج بھی تو میرے سے سبقت لے گیا ہے، آج بھی آپ میرے سے سبقت لے گئے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پورا کا پورا مال اپنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا کہ ہر دم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ رہے، اور اپنا مال بھی پیش کر دیا، اپنی اولاد کو بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اور اپنی پیاری صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں جلوہ گر ہوئے، وقال لهم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں کس بندے نے آج صبح اس حال میں کیا ہے کہ وہ روزے دار ہو؟ کس کو روزہ ہے آج؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں روزے دار ہوں، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ قال من تبع منکم الجنازۃ، فرمایا کس بندے نے تم میں سے آج جنازے میں شرکت کیا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنازہ میں شرکت کی۔ قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، فرمایا آج کے دن کس نے تم میں سے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا کھلایا ہے۔ فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، فرمایا تم میں کس بندے نے آج مریض کی عیادت کیا ہے؟ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس میں یہ ساری عادتیں جمع ہو گئیں جس مرد میں، وہ داخل ہو جائے گا جنت میں۔ یعنی اس میں خوشخبری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی، سارے خیر کے کام اکٹھے کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے، محسنین اسلام ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت میں قرآن پاک نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے،
जो चाहता है वो करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में बयान कर दिया, कुरान पाक क़यामत तक के लिए है, तो उसके अहकाम भी क़यामत तक के लिए आए। जब तक तिलावतें होती रहेंगी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत के चर्चे भी होते रहेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक के बाद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाने वाले थे। आपने हर सुन्नत को अपनाया। अब टाइम नहीं है वरना बहुत सारी हदीसें इस मौजू पर पेश करता, लेकिन एक बात पेश करता हूँ कि फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अनस रवी हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके, फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, इंतलिक बिना इला उम्मे ऐमन नज़ूरुहा कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ूरुहा। ऐ उमर फारूक, आप मेरे साथ चलें कि हम हजरत उम्मे ऐमन की ज़ियारत करने के लिए जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद उम्मे ऐमन मेरी माँ है। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारत के लिए जाते थे, जैसे मेरे आका करीम जाते थे उनकी ज़ियारत करने, चल हम भी ज़ियारत करने जाएं, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक को अदा फरमाएं। फरमाया फलम्मन तहीना इलैहा, फरमाया जब हम पहुँचे हजरत उम्मे ऐमन की बारगाह में, बकत वो रो पड़ी। फ़क़ाल लहा मा युबकी के, उसे अर्ज किया इन साहिबैन करीमैन ने, शेखैन करीमैन ने अर्ज किया कि किस चीज़ ने आपको रुला दिया है अम्मी जान, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर हमारे पास मौजूद नहीं है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत हमारे पास मौजूद है, आपकी तालीमात हमारे पास मौजूद हैं, आप किस लिए रो रही हैं। फ़क़ालत मा अब की अन अकून आलम अन्नमा इंदल्लाह खैरुल लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन अब की अनल वह्य क़द इनक़ता मिनस समाए। उन्होंने कहा मुझे खौफ इस बात का है कि पहले वही नाजिल होती थी, जदीद अहकाम नाजिल हो जाते थे, अब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पाक हो गया, वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, जिब्रील का आना मुनक़ते हो गया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि वही का नज़ूल ख़त्म हो गया है, वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। जब हज़रत उम्मे ऐमन ने ये फरमाया फ़जअला युबकियान माहा, वो भी हज़रत उम्मे ऐमन के साथ मिलकर रोने लगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाते और उसको अदा करते, आपकी मौजूद ज़ाहिरी हयात तय्यबा में भी और आपके विसाल के बाद भी आपकी हर सुन्नत पर अमल करने वाले थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पैकर थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पैकर थे, आपकी सीरत के पैकर थे। आपकी सीरत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पाक में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की, आपके ये अफ़आल अक़वाल की झलक नज़र आती थी। जैसा कि हदीस पाक है सही बुखारी में कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जा रहे थे मक्का मुकरमा को छोड़कर, रास्ते में इब्ने दगना मिला। उसने कहा कि आप किधर जा रहे हैं। इब्ने दगना मिला, उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया लक़द आज़ानी कौमी हत्ता खरजतु लिअअबुद रब्बी फ़ी मकान आखर। इब्ने दगना को फरमाया कि तेरी कौम मेरी कौम ने मुझे अजियत पहुंचाई है, हत्ता कि मैं निकल पड़ा हूँ ताकि कहीं दूर चला जाऊँ, दूसरी जगह अपने रब की जाकर इबादत करूँ। इब्ने दगना ने क्या कहा कि ला या अबा बकर, नहीं हो सकता ऐसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फ़इन्ना मिस्लका ला यंबग़ी अन युख़रिजहु कौमहु, कि तेरे जैसे बंदे को
مکہ مکرمہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ فَإِنَّكَ تَصِلُ الرَّحْمَ، کیوں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَسَاعِدُ الْمَسَاكِينَ وَالضُّعَفَاءَ، مسکینوں کو کما کر کھلاتے ہیں، کمزوروں کو کما کر کھلاتے ہیں، وَتُكْرِمُ الضَّيْفَ، مہمان کی عزت کرتے ہیں، یہاں تو حج کرنے والے آتے ہیں، عمرے کرنے والے آتے ہیں، آپ ان کی عزتیں فرماتے ہیں، وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے کاموں میں آپ مدد کرتے ہیں، تو آپ واپس چلیں، آپ میری پناہ میں ہوں گے، میں کہہ دوں گا مشرکین کو، وہ آپ کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا، جا کر جمع کر کے، بہت لمبی حدیث پاک ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ تو کچھ مدت گزری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی، اس میں تلاوت فرماتے۔ آپ رقیق القلب تھے، جب قرآن پڑھتے تو آپ رو جاتے تھے، مشرکین کی عورتیں اور بچے سنتے تھے، مشرکین کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہماری عورتیں اور بچے مسلمان نہ ہو جائیں۔ وہ ابن دغنہ کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ اپنی پناہ ان سے اٹھا لے، تو یہ انہوں نے مطلب اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن دغنہ پہنچ گیا، تو اس نے کہا کہ آپ میری پناہ میں ہیں، آپ میری پناہ واپس لوٹا دیں۔ آپ نے فرمایا اردو الیک جوارک وارضی بجوار اللہ عز وجل، میں تیری پناہ تجھے لوٹا دیتا ہوں، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں الحمدللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن دغنہ نے یہ لفظ بولے کہ انک تصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یہی لفظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیے، جو پہلی وحی نازل ہوئی اس موقع پر یہی لفظ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ بولے، اور اسی طرح کے لفظ ابن دغنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولے۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی جھلک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک میں نظر آتی تھی۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پیکر تھے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان پر اتنا اثر فرما ہوا کہ وہ آپ کی صفات کے پیکر بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام محسنین کو ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔